بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کا جوائنٹ آپریشن ہوا ہے جس میں 5 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل ابھی آج اسی پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سن لیا ہے، 5 پاکستانی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ریپبلکن آرمی جو ہے، ریپبلکن بلوچ آرمی، یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی جو ہے انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کیا ہے بی ایل ایف کے ساتھ۔ یعنی کہ اب مختلف سرمچار تنظیمیں جو ہے وہ بلوچستان میں یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی طرف جا رہی ہیں، یعنی محاذ پر یونائٹڈ فرنٹ۔ ویسے تو براس موجود ہے لیکن محاذ کے اوپر بھی تنظیمیں آپس میں کوارڈینیٹ کر رہی ہیں۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ کچھی سنی میں بی ایل ایف کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں پاکستانی فوج کے 5 فوجی ہلاک کر کے ان کا اسلحہ ضبط کر لیا۔ یہ بیان دیا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے بلوچستان کے ضلع کچھی میں سنی کے علاقے میں میسر شاہوانی میں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں گھات لگا کر پاکستانی فوج کے ایک قافلے پر خودکار ہتھیاروں سے اور راکٹوں سے حملہ کیا۔ بلوچ سرمچاروں کے اس حملے میں پاکستانی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 5 فوجی ہلاک ہوئے، 3 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئیں، جبکہ ایک گاڑی کو بلوچ سرمچاروں نے اپنے قبضے میں لے کر تمام اسلحہ، گولہ بارود، جدید ڈرون سمیت دیگر جنگی سامان گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پاکستانی فوج پر یہ حملہ بی ایل ایف کے ساتھیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا گیا۔ اس طرح کے حملے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے، یہ دھمکی دی ہے ترجمان بلوچ ریپبلکن آرمی سرباز بلوچ نے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ایسے حملے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو پریس ریلیز پڑھ کے ان کی سنا رہا ہوں جو انہوں نے جاری کی ہے، اور جو بلوچستان کی تمام ویب سائٹس پر اور نیوز پر چھپ چکی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال اس وقت ہو گئی ہے اور زبردست طریقے سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی جنگ جو ہے آگے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک فوجی قافلہ تھا، اس پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ حملہ کرنے سے پہلے ظاہر انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے، پھر وہ جگہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں سے حملہ کیا جائے گا، پھر کیسے کیا جائے گا، کون لیڈ کرے گا، یہ ساری چیزیں۔ تو بہت سارا ہوم ورک کیا ہے اس پہ، اور ظاہر ہے جس طرح پاکستان کہتا ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے ہم نے، تو یہ بلوچوں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی انٹیلیجنس نے ان کو بتا دیا کہ جناب یہاں سے پاکستانی فوج گزرے گی، تو انہوں نے پھر وہ حملہ کر دیا۔ ناظرین، ایک اور خبر بار بار آ رہی ہے سامنے سوشل میڈیا پہ کہ چند دن قبل علی وزیر، ممبر آف قومی اسمبلی ہیں وہ، علی وزیر کو جیل سے آ کر کچھ نامعلوم لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر ایک شخص گرفتار ہے، وہ اپنی کوٹھری میں ہے، نامعلوم افراد ہیں وہ آئے اور وہ جیل سے لے گئے۔ پہلے تو نامعلوم افراد داخل کیسے ہو گئے جیل کے اندر؟ تو میں نے کچھ لوگوں سے رائے لی ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے یا ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں جو جن کو ایکسیس ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہوگا اور علی وزیر کو وہ کسی اور جگہ لے گئے ہیں۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس وقت علی وزیر کی جان کے لیے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک پی ٹی ایم کی طرف سے میری نظر سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزری۔ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو مجھے اس طرف توجہ ضرور دلائیے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسی لیے میں پارلیمانی سیاست کے خلاف ہوں، اسی لیے میں پارلیمانی روڈ کو آزادی کا راستہ تصور نہیں کرتا، نہ کبھی کیا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جانے کے لیے ہمیں اٹھانا پڑتا ہے حلف پاکستان اور نظریہ پاکستان، 2 قومی نظریہ محمد علی جناح سے وفاداری کا۔
تو وہ وفاداری کا حلف اٹھا کے اگر ہم سمجھیں کہ چلو اسٹریٹجی کی بنیاد پہ ہم نے اٹھا لیا جی حلف، دل سے تو نہیں اٹھایا، ویسے اٹھا لیا اور چلے گئے، تو پھر وہاں جا کے ہم جو ہے اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، لڑیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے، ننگا کریں گے، تو اس کے بعد آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ پارلیمنٹ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ وہاں جا کے ان کے کپڑے اتاریں. یہ پارلیمنٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ اس بات پر بحث ہو کہ آپ عوام کی، جنتا کی جیبوں سے زیادہ پیسہ کیسے نکال سکتے ہیں، کرپشن کیسے کر سکتے ہیں، اور فوج کی تابعداری کیسے کر سکتے ہیں. تو علی وزیر ایک انتہائی امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان میں، پشتون ہیں، وزیرستان سے ان کا تعلق ہے. تقریباً 17-18 لوگ ان کی اپنی فیملی کے جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. یہ اکیلے ہیں اپنی فیملی میں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے یا کیا نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں تو اپنی بات ہی کر سکتا ہوں. اگر میں ہوں تو میں تو اس اسمبلی سے استعفیٰ بھی دے دوں، اور میں تو پھر جو ہے نا وہ اللہ اکبر یا افغان کا نعرہ بھی لگاؤں، اور پھر اس کے لیے جو بھی مجھ سے ممکن ہو وہ میں کروں اور وہ راستہ اپناؤں. ناظرین، ہم نے دیکھا ہے بر صغیر ہی نہیں، پوری دنیا میں، افریقہ میں بھی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جنہوں نے عدم تشدد کی سیاست کو اپنا نصب العین بنایا، اور پھر اسی عدم تشدد کی سیاست جو انہوں نے خود اپنے لیے طے کی تھی، ایک دائرہ، اس کے اندر وہ بھنور کی طرح ایسے گھومتے اسی میں ڈوب گئے. کئی تحریکیں دیکھی میں نے ڈوب گئیں. تو اس کو بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب ریوائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوچ بچار کی جا رہی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں. دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کا 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہو گیا. یہ دفاعی معاہدے کا فریم ورک جو ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی شامل ہے، مزید اسٹریٹجک کوآپریشن بھی شامل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں سوچتا تھا پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان تو دوڑا گیا تھا ریئر ارتھ منرل لے کے وہاں دکھانے کہ جی یہ دیکھو ہمارے پاس ایسا ایسا پتھر ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس ایسے ایسے ڈبی، تو میرے پاس بھی ہے، پتھر ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چکر دینے کے لیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ بنا کے رکھو، کیونکہ اگر انڈیا ہاتھ سے نکل گیا، تمہارے امریکہ کے ہاتھ سے اگر انڈیا نکل جائے گا، یا انڈیا کے ساتھ تم ایسی دوستی نہیں ہوگی تمہاری، تو پھر مستقبل میں تمہیں ٹریڈ میں، تجارت میں، اور انڈو پیسیفک ریجن جو ہے، یہ جو ہے علاقہ، اس میں تمہیں پھر چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی میں مشکل پیش آئے گی. تو یہ کچھ خبریں ہیں، اور آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں. افغانستان والوں سے میری کل بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک غلطی کرے، 1 مسٹیک، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اسلام آباد کا اور کیا کرتے ہیں لاہور کا. تو بہرحال حالات بڑے ٹینس ہیں. میرا کام ہے آپ تک خبریں پہنچانا، لوگوں کے بیان پہنچانا، اور تھوڑا بہت اپنا تجزیے کا تڑکا لگا کر پروگرام مکمل کر دینا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے. شکریہ.